تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي أيضا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع شياطنا ومحبينا وفيهم محمول فرج الله هماه الہی آمین ولا مقبل إلا وكشف الله غماه الہی آمین ولا طالب حاجات إلا قضى الله حاجات. وقال علي أيضا والله فزنا وسئدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سکتا ہے بیاباں کی فضا خاموش ہے. ایک سکتا ہے بیاباں کی فضا خاموش ہے. خاک پر لاشیں پڑے ہیں کربلا خاموش ہے. صبح کی اہل حرم کو یاد آتی ہے اذان. وقت مغرب ہے شبی ہے مصطفیٰ خاموش ہے. سر سے زینب کے ردا لے لی ہے اہل ظلم نے. سر برہنا خاک پر جان حیا خاموش ہے. تھک گئی ہے صبح سے روتے ہوئے بنت علی. دم بخود نالے ہے تصویر ازا خاموش ہے.
سکینہ گود میں زینب کے آنسو ہے رواں سوتی ہے معصوم آواز ہوا خاموش ہے خاک پر بیٹھی ہے بچے کے تصور میرا باپ خبر میں اصغر ہے لوری کی صدا خاموش ہے سرخ ہے رخسار اور کانوں سے بہتا ہے لہو یہ بھتیجی کی ہے حالت اور چچا خاموش ہے بیڑیاں ہیں پائے عابد میں تو گردن میں ہے تو روتی ہے زنجیر لیکن نقش پا خاموش ہے خاک پر لاشیں پڑے ہیں کربلا خاموش ہے نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں میرے کو سر میں مجھے رہی دعا دے میرے کو سر میں مجھے اکبر سا بھی سر ہوتا ہے کرتے ہیں شکر سب ایوب کو شاملا دے ایوب کو شاملا دے شبیر کو کرتا ہے لئی خاجر سے ہمیں خیر کیا زندہ سے دیووں کو چھڑا دے زندہ سے دیووں کو چھڑا دے چشمے سجان لفظوں سے ہو جاتی ہے اشکیا باؤں کی زنجیر لا دے باؤں کی زنجیر لا دے دماغ کہتی ہے
بخیر ہوا فوج کوثر پا قافلہ گیا پیاسی سپاہ گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا اکبر کے بعد کون سا عزیز کا موال اور مجھ کو ایک برس کے برابر ہے کون مولا ابھی ہے شجر زندگی کا جہاں چھری گلا پچو چلتی تو خوتا یہ جان ان کے ساتھ نکال ان کے ساتھ نکال ہم سب کے بعد خلق سے جانے کو رہ گئے سر پیٹنے کو اشک بہانے کو رہ گئے اس نوجوان کا داغ اٹھا چل رہے ہیں سب جگر کے گاؤں چھڑکو میری زیرہ پچو پانی کہیں سے پہنچ چلتے ہوئے آگے مسافر سے ملتے جاؤ غفلت کی تم کو نیند ہے شبیر کیا کرے میری طرح کسی کو نہ پسلے سادے نہ بیکار لوگ حسین کو سب مل کے ایک بار پلکے پرے سواروں کے لے کر رسالہ دو گال باندھے آئے امانت کا سزا افغانوں میں تیغوں میں بالوں میں گر گئے بیگت حسین مرچی حسین مرچی جا کے خیمے میں بیووں کو دی خبر ہے میرے خدا دیکھا کٹاٹا جیسے بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجادے نو گئے
کربلا کی ستائیوں میں اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آیا ہوں پیارے بھائی سے ملنے کو آیا ہوں شیخ کرا ہمیں کی جو آنے لگی صدا دوری ادھر نبی کی نواسی بنے نہ پانے دیکھا بہنے کرتے ہوئے بھائی کا بہنے کرتے ہوئے بہنے کرتے ہوئے بھائی کا ہاتھ رکھ کے گری بنت مرتضی ہم سے کلیجہ پھٹ گیا زہرا کی جائے گا روٹی تو دیکھانے سے پسند اپنے بھائی دیکھانے سے پسند دیکھانے سے پسند اپنے بھائی کا صلوات محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد آئے سلامی قیام جلتے ہیں رن میں ناموں سے ناموں سے نکلتے ہیں بجتے ہیں فتح کے باجے ڈر سے دیووں کے دان نکلتے ہیں ڈر سے بیووں کے دان نکلتے ہیں بیٹھی ہے بیبیاں اندھیرے میں شامیوں میں چراغ جلتے ہیں شامیوں میں چراغ جلتے ہیں زیر خنجر ہے گردن شابی مرتضی غم سے ہاتھ ملتے ہیں مرتضی غم سے ہاتھ ملتے ہیں ہماری طرح سے بہلانا شب کو ازبر بہت مچلتے ہیں ازبر بہت مچلتے ہیں ابر اصغر سے کہتی ہے بانو اے ہم یہاں سے چلتے ہیں ہم یہاں سے چلتے ہیں اے سلامی جب لوٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے سجاد سر برہن بدرد و علام چلے روتے سروں کو پیٹے
पाबंदे गम चले ज़ैनब ने लाशिश से कहा भाई अब चले मरने से आपके मैं ये इज़ा उठाती हूँ दरबार में यजीद के साथ रखी जाती हूँ दरबार में यजीद के साथ रखी जाती हूँ है मेरे मुसाफिरे करबो बला हुसैन है मेरे गरीब मेरे मलका हुसैन है तुझे ना पानी का खतरा मिला हुसैन जमात कर तेरा टुकड़े हुआ से गले पा खंजरे बेदार चल गया तड़प तड़प के तेरा निकल गया तड़प तड़प के तेरा निकल गया नैनवाली की बिज़ाअत तुझे मिली ऐ करबला खुदा की अमानत तुझे मिली ऐ खाक मेरी माँ की रियासत तुझे मिली ले ज़मीन शाम में इमामत तुझे मिली मन तेरा बरा मेरी गोदी उजड़ गई सारा मेरे भाई से ज़ैनब बिछड़ गई मेरे भाई से ज़ैनब बिछड़ गई क्या लुत्फ़ ज़िंदगी का जो नक्शा बिगड़ गया क्यों कर न तड़पू आह बड़ा पेट पड़ गया इस काफिले का काफिला वाला बिछड़ गया हमारा कैसा भला घर उजड़ गया देसियों ने छावनी जंगल में छाई है भाई ने मेरे नई बस्ती बसाई मेरे नई बस्ती बसाई है मामूला के हमसे दगा की लाइनों ने क्या क्या ना हम पा जोर जफा की लाइनों ने कुछ भी जरा ना शर्मो हया की लाइनों ने गर्दन से बासे शैगी जुदा की लाइनों ने में जला के अहले सितम शाद हो गए हम करबला में आके बर्बाद हो गए करबला में आके बर्बाद हो गए आइबा मेरे सामने नैज़े चला किए देवो तबर बदन पर बराबर लगा किए शबी शुक्र शुक्र ही मुंह से कहा किए उतराना शिमर सीने से बेसर जुदा किए रोती रही मैं वो सरे शबीर ले गया भाई के मेरे उम्र 10 मिल
اللہ نہیں کوئی، کس سے کہے جو ہم پر مصیبت گزر گئی، چادر بھی منہ چھپانے کو سر پر نہیں رہی، سر پر محمد والے محمد بلند ترین صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. ارباب رضا 11ویں محرم کبھی ایسا فکرہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ نے کسی امام کے لیے کسی بھی تاریخ میں دیکھا نہیں ہوگا. جیسا فکرہ چوتھے امام کی امامت کے وقت، جیسا سوال چوتھے امام کی امامت کی ابتدا میں چوتھے امام سے ہوا. امام دنیا کو تعلیم دینے کے لیے آتا ہے، دنیا کو راہ راستہ دکھانے کے لیے آتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی امام سے سوال ہوگا تو علمی سوال ہوگا. چوتھے امام سے جو ان کی ظاہری امامت کی ابتدا میں سوال ہوا، وہ پہلا سوال یہ تھا کہ سجاد، ہم چلتے ہوئے خیمے میں رہ کر مر جائیں یا خیمے سے باہر. پہلا سوال چوتھے امام سے ہوا کہ ہم خیمے میں جل جائیں یا جان کا بچانا واجب ہے. وہ مظلوم اور وہ بے کس امام کہ جس کی ظاہری دور امامت میں پہلی شام شام غریباں کہلائی. یہ ایک ایک جملے میں مکمل تاریخیں بھری ہوئی ہیں جو ناقابل بیان ہیں. کل ایک عنوان میں نے تشنا چھوڑ دیا تھا، وقت کی قلت کی بنا پر وہ یوں ہی آرام سے آہستہ آہستہ آپ تک پہنچاتا ہوں. وہ یہ کہ ہر کوئی یہاں ایک دوسرے سے کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے. اللہ نے سب کو زبان دی ہے. بولنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان کے وجود میں سر ہو اور اس کے سر میں دہن ہو، دہن میں زبان ہو. ہائے 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 ہائے. اس کے بغیر انسان کلام نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب زبان کے بغیر اور دہن کے بغیر انسان کلام نہیں کر سکتا تو پھر
نشیب سے یہ آواز کیسے آئی، یا بنیا الیہ الیہ یا سکینہ، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ میں مانتا ہوں، میرا عقیدہ بھی ہے، امام معجزات پہ قدرت رکھتا ہے، بالکل یہ معجزہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے کے واقعات نگاہوں کے سامنے نہ ہوتے تو میں اسے امامت کا معجزہ مان کر آگے بڑھ جاتا۔ یہ بعد شہادت امام کا امتحان تھا، اللہ اکبر، امام حسین علیہ السلام کا امتحان۔ اور جب دیکھا کہ سکینہ ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا کہہ کے مقتل کی جانب آ رہی ہے، مجھے تلاش کر رہی ہے، تو شاید امام حسین علیہ السلام نے آواز دی ہو، پروردگار تو وہ ہے کہ جس نے موسیٰ کلیم اللہ سے بات کرنے کے لیے ہائے 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 اپنی آواز زیتون کے شجر میں ڈال دی اور کلام کر لیا۔ اے پروردگار تو وہ ہے کہ جس نے جب اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا تو اپنے حبیب کے لیے اہتمام کرنے کے لیے علی کو بھی بلایا اور لہجہ علی میں تو نے کلام کیا۔ آج میری محبت کا امتحان ہے، میری بیٹی مجھے تلاش پروردگار میری آواز میں میری بیٹی تک اپنی آواز پہنچا دے۔ یہی بات میری سمجھ میں آتی ہے کہ بے سر کے لاشے سے کچھ یوں ہی سکینہ تک آواز پہنچی ہوگی، اور سکینہ پہنچی ہے۔ اللہ جانے جسم پہ تیر تھے یا شہزادی نے نکال لیے تھے، یا اگر شہزادی نے نہیں نکالے تھے تو گھوڑوں کی پامالی کے وقت وہ تیر اللہ جانے کیسے کیسے بدن میں ٹوٹے، یا جب سکینہ پہنچی ہوگی تو دیکھا ہوگا کہ میرے بابا کے جسموں میں تیر بھرے ہوئے تھے، میرے سر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، تو سکینہ نے ایک ایک تیر نکالے ہوں گے۔ اے میرے بے کس بابا، اے میرے مظلوم بابا، اے میرے پیاسے بابا، اے میرے ستائے ہوئے بابا، آپ کے سینے پر میں سر رکھ کے کیسے سوؤں کہ آپ کے جسموں پر تیر بھرے ہوئے ہیں۔ بڑی محبت سے ایک ایک تیر نکالے ہوں گے اس بے کس مظلومہ نے، اور سر رکھ کے سوئی ہوگی۔ ارباب اعزا، شام غریباں ختم ہوئی، 11ویں محرم کی صبح نمودار ہوئی۔ ایک بات جس کی میں آج تشریح کرنا تھوڑا سا چاہ رہا ہوں، 1 منٹ کا وقت چاہیے اس کے لیے۔ کبھی میں نے ایک شعر پڑھا تھا، آپ حضرات کے ذہن تک ہوگا، جس میں نے مولا عباس کے حوالے سے بھی شعر پڑھا تھا، الحمدللہ پسند خاطر رہا۔ اس میں ایک شعر میں نے یہ پڑھا تھا سورج کے حوالے سے کہ حشر تک اب کبھی سورج نہیں ٹھنڈا ہوگا، خون سرور نے اسے دی ہے حرارت اتنی، حشر تک اب کبھی سورج نہیں ٹھنڈا ہوگا۔ ارباب اعزا، روز عاشوراء سورج جب غروب ہوا تو گہن لگا ہوا تھا اور سورج سرخ ہو کر ڈوب گیا، اور جب 11ویں محرم کو سورج طلوع ہوا تو یہ جو آپ طلوع کے وقت سورج میں سرخیاں دیکھ رہے ہیں، وہ سرخی اس سے پہلے موجود نہیں تھی۔ عصر عاشور یہ روشنی خون امام حسین علیہ السلام نے سورج نے کسب کی، اور وہ سرخی سود قیامت تک کے لیے سورج کے وجود پر باقی رہ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو یا حسین کہہ کے طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو یا حسین کہہ کے غروب ہوتا ہے۔ یہ امام کی منزلت ہے، اسے غربت کہیں، مصیبت کہیں، معجزہ کہیں۔ ایک فقرہ اور عرض کروں، یہ چاند اللہ نے داغدار نہیں بنایا تھا، اللہ کوئی چیز ناقص نہیں بناتا۔
لیکن جب شب عاشور بلکہ شام غریباں جب خیمے جلے اور جلتے ہوئے خیموں سے دھواں اٹھا تو چاند نے کہا پروردگار میں حسین کی اس غربت کی یاد اپنے سینے میں بسانا چاہتا ہوں. تو یہ جو چاند پہ دھبے دکھائی دے رہے ہیں وہ دھبے نہیں ہیں، در حقیقت شام غریباں کا اٹھتا ہوا دھواں ہے جسے چاند نے اپنے وجود پر اوڑھ رکھا ہے تاکہ قیامت تک دنیا والے سورج کی سرخی دیکھیں تو حسین کی غربت یاد کریں، چاند میں دھبے دیکھیں تو زینب کی غربت یاد کریں. عجیب منزل پر لے کر آ گیا ارباب اعظم. 11ویں محرم ہے، اللہ اکبر. بچے ڈرے سہمے سوئے تھے کہ اچانک لشکر نے حصار کیا کہ ان میں سے کوئی بھاگنے نہ پائے، کہیں دور نہ جانے پائے. اب یہ اہل حرم ہیں، ڈرے سہمے بچے ہیں، اپنی اپنی ماؤں کا اور بیویوں کا منہ دیکھ رہے ہیں. اللہ جانے اب کون سی نئی مصیبت ہمارے سر پڑنے والی ہے. ارباب اعزاز اسی اسنا میں دیکھا گیا کہ ملعون ابن زیاد کون کون سے سر یہاں پہ موجود ہیں. سروں کو جب غور سے دیکھا تو پھر اسے یاد آیا کہ ایک وہ سر موجود نہیں ہے کہ جس کے تبسم نے عباس کی ضربت سے زیادہ ہمارے دلوں پر حملہ کیا ہے. وہ سر تلاش کرو کہاں ہے. ارباب اعزاز 11ویں محرم تھی، شمر ملعون کو حکم دیا وہ سر تلاش کرو. اب ہاتھ میں نیزہ لے کر شمر آ گیا مقتل میں، جہاں پہ نم زمین دیکھتا ہے وہاں نیزہ چبو دیتا ہے، لیکن جب کچھ ہاتھ نہیں لگتا تو آگے بڑھتا ہے. ارباب عزت یہی وجہ تھی کہ دیکھا شمر جب نیزے گاڑ گاڑ کے جگہ جگہ علی اصغر کو تلاش کر رہا تھا تو حکم دیا ابن زیاد نے کہ اکیلا شمر کب تک اس بچے کو تلاش کرے گا، نہ جانے حسین نے اسے کہاں دفن کیا ہے. اے میری فوج کے لوگوں سپاہیوں، جاؤ تم بھی نیزے لے لے کر اس بچے کو تلاش کرو. جب ساری فوجیں نکل گئی تو بالآخر جب نیزے گاڑ گاڑ کے پورے مقتل میں یہ فوجیں علی اصغر کو تلاش کرنے لگی، ایک مرتبہ شہزادی زینب نے رباب کو تھام لیا. رباب تیرے بچے کی خیر ہے، اماں فضا ذرا رباب کو سنبھالو. رباب کو سنبھالا گیا. رباب ادھر نیزے بردار نیزے کو زمین میں چبوتے جاتے ہیں. بالآخر شمر ملعون کے نیزے نے ایک زمین پہ جب حملہ کیا اور جب نیزہ باہر نکالا تو ننھا سا 6 مہینے کا علی اصغر باہر آ گیا. ارباب اعزاز اب یہاں پہ یہ سوال تو بنتا ہے نا، جو دنیا کہتی ہے کہ مسلمانوں نے امام حسین کو قتل کر دیا. ارباب اعزاز میں انہیں مسلمان تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ مستقل حدیثوں میں یہ بات رقم ہے کہ اگر کوئی مسلمان بچہ یا مسلمان فرد اگر زمین کے اندر دفن کر دیا جائے تو اسے نکالنے کی اجازت نہیں ہے، بلا سبب اسے نکالا نہیں جا سکتا. مجھے کوئی ایک قصور بتا دے علی اصغر کا کہ علی اصغر کو اس جرم کی بنیاد پر دوبارہ قبر سے نکالا گیا تو میں ان فوجی اشقیاء کو مسلمان سمجھ لوں گا. لیکن کوئی بھی ایک دھبا علی اصغر کے وجود پر نہیں دکھا سکتا. علی اصغر کا جسد اقدس الجھ کر نیزے میں باہر آیا اور پھر جو سر و تن میں جدائی ہوئی تو رباب نے اپنا کلیجہ پیٹ لیا. اے میرے لال تیری شہادت دیگر شہیدوں سے مختلف ہے، سب کو ایک بار شہید کیا گیا، سب کو ایک بار قتل کیا گیا. میرے لال تجھے 2 بار قتل کیا گیا. تو سن میں جتنا ہی چھوٹا تھا تیری شہادت اتنی ہی بڑی ہے. ارباب اعزاز علی اصغر کے سر کو نوکے نیزہ کی بلندی پہ چڑھا دیا گیا. اب ارباب اعزاز قیامت یہ ٹوٹی کہ کیا دیکھا گیا کہ یہ ملائین اپنے ہاتھوں میں رسیاں لے کر شہزادیوں کی جانب بڑھ رہے ہیں. ارباب اعزاز جب شہزادیوں نے اپنی جانب آتا ہوا دیکھا تو رباب، ام لیلا، ام فروا، کبرا
سکینہ تمام شہزادیاں زینب کے قریب گئی ہے. شہزادی ارے یہ نامحرم ہیں, ہم بے پردہ ہیں, بالوں سے حجاب کیے ہوئے ہیں. شہزادی کوئی ایسا اہتمام کریے کہ یہ ملائن ہمیں اسیر تو کر لے لیکن اپنے ہاتھوں سے ہمیں رسیاں نہ باندھیں, یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. اے پروردگار ہماری روحوں کو ہمارے جسموں سے الگ کر دے, اس لیے کہ اب یہ برداشت کے قابل نہیں ہے کہ یہ ملائن آ کے اپنے ہاتھوں سے ہمیں رسیاں باندھیں. ارباب عزت زینب نے کہا بیویوں ٹھہرو, ایسی بددعا نہ کرنا, مجھے بھی تمہارے سہارے کی ضرورت ہے. اے ملعونو یہ رسیاں لاؤ ہمارے حوالے کر دو, ہم خود ایک دوسرے کو رسیوں سے باندھ لیں گے. یہ قیامت کی ارباب عزت کہ اہل حرم نے خود کو ایک دوسرے کو رسیوں سے باندھا. ارباب عزت اب قافلہ ٹھہرایا گیا ہے تو کس عالم میں ٹھہرایا گیا ہے؟ بارہا آپ نے سنا ہے ارباب عزت کہ جس رسی میں بیبیاں بندھی تھی اسی رسیوں میں بچے بھی بندھے ہوئے تھے. قافلہ ٹھہرایا گیا ہے رسیوں میں اسیر کر کے. ارباب عزت بیبیاں جھکی ہوئی ہیں تاکہ بچوں کے گلے کسنے نہ پائے. اب فوج اشقیاء کو حکم دیا گیا اپنے کشتوں کو دفن کرو, اپنے کشتوں کو دفن کرو. ارباب عزت جو مقتل اشقیاء کے مقتولین سے بھرا ہوا تھا ان کو دفن کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ صبح ابھی نمودار نہیں ہوئی تھی اور اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا, اور جب ان سب کو ملعونوں کو ظالموں نے دفن کر لیا تو اس وقت ظہر کا وقت ہو چکا تھا. ارباب عزت اتنی دیر یہ بیویاں جھک کر کھڑی رہی. شاید سکینہ نے کہا ہو اے پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ آپ جھک کر کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ کہا بیٹا کیا کریں, مجبوری ہے, اگر اٹھنا چاہیں گے تو تمہارے گلے کس جائیں گے. کہا ہوگا سکینہ نے اے پھوپھی اماں فکر نہ کریں, تھوڑی دیر کے لیے کھڑی ہو جائے, شاید کمر کا درد چلا جائے. ارباب عزت زینب جیسے ہی کھڑی ہوئی, ام کلثوم جیسے ہی کھڑی ہوئی, رباب جیسے ہی کھڑی ہوئی, بچیوں کے گلے کسے. بچیوں میں جتنا دم خم تھا اتنی دیر تک تو برداشت کر لیا, لیکن جب ناقابل برداشت ہوا ایسا لگا کہ اب سانسیں اکھڑ جائے گی. اے پھوپھی اماں اب جھک جائیے ورنہ ہم غربت میں دم توڑ جائیں گے. اجرکم اللہ. ارباب عزت قیامت ہوئی, قافلہ جب جانے کے لیے آمادہ ہوا ظہر کے وقت, کیا غربت کا عالم تھا. ابن زیاد ملعون کا حکم, قافلے کو روانہ کرنے سے پہلے ان کے شہداء کے سر ان کے سامنے لائے جائیں, ان کے شہداء کے سر ان کی نگاہوں کے سامنے رکھے جائیں. اس سے کیا ہوگا ابن زیاد یہ بتاؤ, اس سے کیا ہوگا؟ کہا ان بیویوں کو ادھر تکلیف ہوگی, ادھر نوکے سنا پر حسین تڑپے گا, ادھر نوکے سنا پر حسین تڑپے گا, ادھر نوکے سنا پہ عباس تڑپے گا. ارباب عزت اب جیسے ہی نیزے سروں والے نیزے سامنے لائے گئے ہیں تو ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ حسین کی آنکھوں سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے, حسین کی آنکھوں سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے. ادھر سکینہ بے قرار ہوئی, ادھر حسین بے قرار ہوئے. ایک مرتبہ سکینہ نے کہا اے پھوپھی اماں ارے کوئی تو تدبیر کریے, میرے بابا کا سر خون کے آنسو رو رہا ہے. زینب نے کہا اے بیٹی ارے بس تو صبر کر لے, تو جتنا روئے گی حسین اتنا ہی روئے گا. سکینہ خاموش ہو گئی. اب ارباب عزت جیسے ہی عباس کے سر پہ نگاہ پڑی سکینہ بے ساختہ پھر تڑپ اٹھی. اے چچا دیکھ رہے ہو ہماری غربت, ارے اس بچی کو اپنے سینے پہ پیار سے سلاتے تھے, اپنے سینے سے لگاتے تھے, وہ بچیاں بھی اسیر کر لی گئی ہے. ارباب عزت اتنا سننا تھا کہ عباس کی آنکھیں تو بند تھی, لیکن جیسے ہی سکینہ کی فریاد سنی نوکے نیزہ کی بلندی سے زمین پر گر پڑے, زمین پہ گر پڑے. ملعونوں نے لاکھ کوششیں کی کہ کسی صورت عباس کے سر کو نیزے پر رکھا جائے, لیکن عباس کا سر نیزے پہ نہیں ٹھہرا. جب نیزے پہ نہیں ٹھہرا ارباب عزت تو آپ نے سنا ہے نا کہ ایک گھوڑے کی گردن سے عباس کے سر کو پکڑ دیا گیا.
لیکن یہاں پہ میں ٹھہروں گا، مجھے کچھ بتانا ہے، شاید مولا عباس کا ہدیہ عطیہ ہے میرے اوپر یا الہام ہے۔ ارباب اعزاز، آپ نے دیکھے ہوں گے تعزیوں میں، علم مبارک میں، آپ حضرات نے دیکھے ہوں گے پھولوں کے ہار چڑھائے جاتے ہیں، آپ سب نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے۔ لیکن ایک پھول بھی پیرونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس پھول میں سوراخ کیا جائے۔ جب سوراخ کر دیا جاتا ہے وہ دھاگے کے اندر پھول آ کر پیوست ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے ارباب اعزاز؟ ظالموں نے کسی تھیلے میں عباس کا سر نہیں رکھا ہوگا، اس لیے کہ ظالموں کو عباس کو دکھانا تھا کہ دیکھو یہ تمہارے اہل حرم اسیر کر لیے گئے، بیویوں کو دکھانا تھا جس کے بھروسے آئی تھی دیکھو اس عباس کا سر ہے۔ تو کسی گٹھری میں یا کسی تھیلے میں عباس کا سر ڈال کر لٹکایا نہیں جا سکتا، گھوڑے کی گردن میں دکھانا تھا عباس کے سر کو۔ لہٰذا اب ضروری یہ تھا کہ کوئی ایسی رسی لائے جائے کہ جس سے عباس کے سر میں سوراخ کیا جائے اور اس رسی کو ڈالا جائے، چاہے تیروں کے ذریعے کیا جائے چاہے نیزے کے ذریعے کیا جائے، مجھے نہیں معلوم کیسے ہوا۔ ہاں دل یہ کہتا ہے کہ ظالموں نے تیر منگانے کی زحمت نہیں کی ہوگی، جس نیزے پہ عباس کا سر پھینکتا نہیں رہا ہوگا نا، اسی نیزے کو الٹا کیا ہوگا، زمین پہ عباس کا سر رکھا ہوگا، نیزے سے اللہ اکبر، نیزے سے عباس کے سر میں سوراخ کیا ہوگا، اب رسی ڈالی ہوگی، عباس کے سر کو ہار کی طرح بنا کر، اللہ اکبر، ہار کی طرح بنا کر گھوڑے کی گردن سے باندھ کر لٹکا دیا ہے۔ قافلہ آگے بڑھا، ابن زیاد نے کہا مجھے ابھی بھی تسلی نہیں ہے، ان کے کشتوں کے لاشوں کی جانب سے گزارا جائے، کشتوں کے لاشوں کی جانب سے گزارا جائے۔ ارباب اعزاز، اہل حرم کو ناکوں پہ سوار کیا گیا، ناکوں پہ سوار جب کیا گیا ارباب اعزاز، تاریخ اب دونوں طرح سے تاریخیں ہیں، رسیاں بدھی ہوئی ہیں، پیادہ چلایا گیا۔ ایک تاریخ یہ ہے کہ ہم جلد آج جلد پہلے کوفہ پہنچے، پھر کوفہ سے شام پہنچے، اس لیے سواریوں کا اہتمام کیا گیا۔ ارباب اعزاز، اب میں یہاں سے سواریوں کی تاریخ پڑھتا ہوں۔ سواریوں پہ جب سوار کیا گیا، ان کو لے کے چلے ان کے کشتوں کے لاشوں سے، کہیں علی اکبر کا لاشا، کہیں حسین کا لاشا، کہیں محمد کا لاشا۔ جب بیویوں نے اپنے کشتوں کو دیکھا ہے اور تمام شہزادوں کو دیکھا ہے کہ کس طرح بے گور و کفن زمین پر کچلے ہوئے پڑے ہیں یہ لاشیں، تو بیویاں تاب ضبط نہ لا سکیں، اپنے اپنوں کو ناکوں سے گرا لیا۔ ارباب اعزاز، آپ نے بارہا سنا ہے یہ ایک مصائب کی شہزادی زینب نے بھی اپنے آپ کو ناکے سے گرایا، لیکن کیا حالت تھا ارباب اعزاز۔ اب یہاں پہ دو جانب میں اشارہ کروں گا، ہاتھ پسے پشت بدھے ہیں بی بی کے، ناکے سے گری ہیں، منہ کے بل گری ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب شہزادی زینب ناکے کی پشت سے زمین پہ گری تو سر اس ایک پتھر سے ٹکرایا کہ جو حسین پر چلایا گیا، جب رخسار ٹکرایا تو شہزادی کا رخسار پھٹ گیا، جاری ہو گیا۔ ارباب اعزاز، کہنیوں کے بل چلتے چلتے جلدی جلدی حسین کے لاشے کے پاس پہنچی۔ بھیا ذرا دیکھو تو کیا میں عباس کی طرح نہیں گری ہوں؟ عباس جیسے گھوڑے سے گرا تھا بن ہاتھوں کے، میرے ہاتھ تو ہے لیکن پسے پشت بدے ہیں، کیا ایسے نہیں گری؟ حسین نے کہا ہوگا کہ اے میری بہن، ارے صبر کرو، صرف عباس ہی بن ہاتھوں کے نہیں گرا، صرف تم ہی ناکے سے بن ہاتھوں کے نہیں گری، میرے بھی ہاتھ موجود تھے لیکن جسد سے ایسے جکڑ گئے تھے کی وجہ سے کہ میں بھی یوں ہی زمین پہ گرا، لیکن زمین پہ نہیں آیا، زمین پہ میں آیا نہیں، تیروں پہ معلق رہا۔ ارباب اعزاز، شہزادی زینب جلدی سے اٹھی، بھائی کے لاشے کا طواف کر رہی ہیں، ادھر ام کلثوم ہے جو جلدی جلدی عباس کا لاشا تلاش کر رہی ہیں۔ دیکھا، جلدی جلدی میں پوچھا، اے بہن زینب یہ بھیا کے لاشے کا طواف کیوں کر رہی ہیں؟ ایک مرتبہ بی بی نے کہا کہ میں ایسی جگہ تلاش کر رہی ہوں تاکہ میں بھیا کا بوسہ لے سکوں، بھیا کے جسم پر کوئی ایک ایسی جگہ بھی نہیں مجھے مل
گئی ہے جہاں پر سب نہ ہو. اے کلثوم تم کہاں چلی؟ کہا کہ میں اپنے فدیے کے پاس چلی. کہا کہ چڑھائی پہ چلی جاؤ, وہاں تمہارا عباس سویا ہوا ہے. کلثوم جلدی جلدی بس پشتہار بنے ہوئے ہیں, جلدی جلدی چلتے ہوئے ترائی کی جانب بڑھی. کیا دیکھا؟ ایک طویل لاشا پڑا ہوا ہے. جب قریب گئی تو دیکھا کہ ہاں لگ رہا ہے یہ میرے بھیا کا لاشا ہے. فوراً ہی کھڑی ہوئی, کھڑے ہو کے کہا اے میرے بھیا مجھے معاف کر دینا, میں تیری شکر گزار ہوں کہ تو نے میری جانب سے بھیا حسین پر اپنی قربانی پیش کر دی. لیکن اے بھیا مجھے معاف کرنا کہ میں نے تمہیں تجویز کیا کہ میری جانب سے جام شہادت نوش فرما لو. اگر میں نے آپ کا انتخاب نہ کیا ہوتا تو شاید تم زندہ ہوتے, اور اگر تم زندہ ہوتے تو ہمارا بھیا حسین بھی زندہ ہوتا. ارے بیویاں اب بھی کہہ رہی ہیں اگر عباس ہوتا تو مولا حسین شہید نہ ہوتے, یہ خیمے نہ جلتے, ہمیں اسیر نہ کیا جاتا, ہماری چادریں سلامت ہوتی. اے بھیا ہمیں معاف کرنا, بیویوں کو قیدی بنا کر کربلا سے گزار دیا گیا. واہ مصیبتہ, واہ غربتہ, واہ حسین. بے کفن ہے مقتل میں لاش ابن زہرا کی. بے کفن ہے مقتل میں لاش ابن زہرا کی. بے کفن ہے مقتل میں لاش ابن زہرا کی. بے کفن ہے مقتل میں لاش ابن زہرا کی. چاند سے مسا رات روئی روئی سی, شرم سے جھکی نظریں آسماں پتاروں کی. کائنات سکتے میں ہر طرف ہے خاموشی. کائنات سکتے میں ہر طرف ہے خاموشی. سر جھکائے ہے زہرا اشک ریز پانی بھی. بے کفن ہے مقتل میں لاش ابن زہرا کی. دردناک یہ منظر عمر بھر رلائے گا. روح کانپ اٹھے گی جب خیال آئے گا. قلب زینب مضطر کیسے چین پائے گا. قلب زینب مضطر کیسے چین پائے گا. چور چور زخموں سے خون تر بتر بھائی. بے کفن ہے مقتل میں لاش ابن زہرا کی. جس کو کتنے نازوں سے فاطمہ نے پالا تھا, جان حیدر صفدر مصطفیٰ کا پیارا تھا. جس کے واسطے جنت سے لباس آیا تھا. جس کے واسطے جنت سے لباس آیا تھا. آج اس کے تن پر ہے
صرف خاک صحرا کی، بے کفن ہے مقتل میں لاش ابن زہرا کی، ڈھونڈتی ہے بابا کو شے کی لاڈلی دختر، تن میں ہے جلا کرتا نیل کشک ساکھ پر، نیند اس کو آتی تھی بس پدر کے سینے پر، نیند اس کو آتی تھی بس پدر کے سینے پر، آج شب سکینہ کو نیند کیسے آئے گی، بے کفن ہے مقتل میں لاش ابن زہرا کی، قتل ہو گئے وارث منحرف زمانہ ہے، فاطمہ کی بیٹی کو کتنے غم اٹھانا ہے، داغ دل پہ لے کر تاب شام جانا ہے، داغ دل پہ لے کر تاب شام جانا ہے، قید ہو کے جاتی ہے کربلا سے مات آئی، بے کفن ہے مقتل میں لاش ابن زہرا کی، بولی سکینہ سے یہ ماں بابا نارن سے آئیں گے، بولی سکینہ سے یہ ماں بابا نارن سے آئیں گے، بیٹھی ہو خاک پر کہاں بابا نارن سے آئیں گے، بولی سکینہ سے یہ ماں بابا نارن سے آئیں گے، مل بھی گئے اگر کہیں مقتل میں چاہے نیک نام، سینے پر کیسے سوگی چندی ہوا بدن تمام، اٹھو کرو نا اب فغاں بابا نارن سے آئیں گے، بولی سکینہ سے یہ ماں بابا نارن سے آئیں گے، بابا کا سر بھی ہے جدا دامن بھی تار تار ہے، آئے ہیں تیر اس خطر سارا جگر پکار ہے، دل میں گڑے ہیں بچیا بابا نارن سے آئیں گے، بولی سکینہ سے یہ ماں بابا نارن سے آئیں گے، گودی میں کس طرح کہو ہم چھپائیں گے تمہیں، بازو تو ان کے کٹ گئے کیسے بچائیں گے تمہیں، آئے گا شمر ناگہاں بابا نارن سے آئیں گے، بولی سکینہ سے یہ ماں بابا نارن سے آئیں گے، چھائی ہے رن میں تیرگی سورج بھی اب تو ڈھل گیا، ڈولے ہیں کس قدر بلند خیمہ تمہارا جل گیا، چھایا ہے ہر طرف دھواں بابا نارن سے آئیں گے، بولی سکینہ سے یہ ماں بابا نارن سے آئیں گے، ڈوبے ہوئے ہیں خون میں دیکھو کہیں شکست سر، رستہ نظر
कहाँ बाबा नरन से आएंगे, बोली सकीना से ये माँ बाबा नरन से आएंगे। बिखरे पड़े हैं लाशें औलाद मुर्तज़ा के, बिखरे पड़े हैं लाशें औलाद मुर्तज़ा के, उजड़ गई है करबो भला में आगे, सेना उजड़ गई है करबो भला में आगे, पामाल कर दिया है लश्कर ने जिसमें कासिम, पामाल कर दिया है लश्कर ने जिसमें कासिम, शबीर चुन रहे हैं, शबीर चुन रहे हैं टुकड़े अबा बिछा के, सेना उजड़ गई है करबो भला में आके, हाथों से दिल को थामे दौड़े हैं शाहरन को, हाथों से दिल को थामे दौड़े है शाहरन को, शायद गिरे हैं अकबर बरछी जिगर पे खाके, सेना उजड़ गई है करबो भला में आके, अब्बास तुम कहाँ हो मजलूम को संभालो, अब्बास तुम कहाँ हो मजलूम को संभालो, शबीर थक चुके हैं लाशें उठा उठा के, सेना उजड़ गई है करबो भला में आगे, भूलेगी कैसे मादर असगर का तीर खाना, भूलेगी कैसे मादर असगर का तीर खाना, चुपचाप रो रही है झूले से सर लगा के, ज़ैनब उजड़ गई है करबो भला में आके, दम तोड़ते हैं असग़र ऐ नाबर ठहर जा, दम तोड़ते हैं असग़र ऐ नाबर ठहर जा, अब था मिलेगा तुझको सुग़रा का खत सुना के, ज़ैनब उजड़ गई है करबो भला में आगे, يبنى الزهراء وويلا، ابن زهرا وويلا، يبنى الزهراء وويلا، ابن
في السهراء ابن الزهراء وويلا عزابيها من خفاء ابن الزهراء وويلا عزابيها من خفاء ابن الزهراء وويلا صليبا من وداع ابن الزهراء وويلا 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 يا علي هاي 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 صلى الله عليك يا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا سيدي وسيدي السلام عليك شهداء دشت كربلاء خصوصا سيدي مولاي ابو الفضل العباس ابن امير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلطان يا ابو الحسن يا علي بن موسى يا ايها الرضا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صلى الله عليك يا صاحب أسر والزمان يا شريك القرآن يا إمام سوى الجان يا مزر الإيمان يا خليفة الرحمن الأمان 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 من فتنة الزمان أجل الله تعالى الله تعالى وزبورا وجعلنا من أنصار إخوانك ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وهي المحافظة وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عجزك توبا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. حضرات مومنین، کل کی مجلس بسلسلہ زیارت شہدائے کربلا علیہ السلام اسی مقام پر شب میں 9 بجے مقرر ہے.